آپ دیندار بنو. اگر کوئی دیندار نما شخص کوئی غلط کام کرتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو دین چھوڑنے کا حق نہیں ہے کہ جناب فلاں نمازی تھا اس نے چوری کر دی, اس نماز کا فائدہ کیا؟ فلاں کی داڑھی تھی, سر پہ ٹوپی تھی, تو اتنے لوگوں کو ٹوپی پہنا کے چلا گیا, تو پھر اب ٹوپی رکھنے کا فائدہ کیا؟ عبادت کرنے کا فائدہ کیا؟ چوتھے امام یہ حکیم اہل بیت کس طرح سے انہوں نے نسل تشیع کی تربیت کی ہے. معصوم فرماتے ہیں 4 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں ان کے پیچھے نہ جانا تجھے کبھی ملیں گی نہیں. 4 چیزیں اس کے پیچھے نہ جانا تجھے کبھی نہیں ملیں گی. حالانکہ ان 4 چیزوں کی تجھے سخت ضرورت بھی ہے لیکن پیچھے جاؤ گے تجھے ملیں گی نہیں. پہلی چیز لا عالما یستعمل علمہ, فرمایا کبھی بھی ایسا عالم نہ ڈھونڈنا یہ توقع کر کے کہ وہ 100% جو کہتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے. ایسا نہ مولوی تجھے ملے گا نہ ایسا تجھے عالم ملے گا. اگر کوئی ملے گا تو وہ امام معصوم ہے, کیونکہ ہر بندہ جائز الخطا ہے کہ فلاں پیش امام کے پیچھے ہم تو نماز نہیں پڑھتے, ہم نے اسے یہ دیکھ لیا. ہمارے استاد کہتے تھے کہ بہت پہلے, آج سے 40-50 سال پہلے کا محلے کا ایک بڑا عابد بندہ, متقی بندہ, ایک پیش امام صاحب جو بہت زیادہ عبادت میں عرفان میں مشہور تھے کہ پورا محلہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. لیکن دیکھا یہ بندہ مسجد میں آتا ہے, چھت پہ جا کے نماز پڑھتا ہے, مولوی صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. کسی نے جا کے پوچھا کیوں نہیں پڑھا؟ کہ چھوڑ دیجیے ہمارے اپنے معاملات ہیں. کہ جناب نماز جماعت کا ثواب, پوری صف کھڑی, آپ پیچھے کیوں نہیں آتے؟ اب پرانے زمانے کی سوچ بتا رہا ہوں کہ مولوی کو کیسا ہونا چاہیے, لوگوں کی سوچیں دیکھیں. تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو کسی کے گھر پہ دیکھا تھا, یہ بڑے مرغے اور چرغے کھا رہے تھے. اب مولوی ہوتے ہوئے مرغے کھانا کہ یہ تو عادل نہیں ہے, ان کو تو کھانا وہی کھانا چاہیے جو ہم نے سنا امیر المومنین ابلے ہوئے کدو کھاتے تھے, سوکھی ہوئی روٹی کھاتے تھے. چھٹے ماں فرماتے ہیں کبھی بھی ایسے عالم کی تلاش میں نہ نکلنا جس سے تم یہ توقع رکھو کہ 100% یہ جو کہتا ہے اس پہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. فرما نہیں, اگر مسجد میں پیش امام ہے, کوئی مولانا ہے, کوئی اچھی شہرت رکھتا ہے, تم اس پہ کیا کرو؟ عمل کرو, اس کی اقتدا کرو. لیکن جتنا ڈیپ کے اندر جاؤ گے تجھے کوئی عالم نہیں ملے گا. جب عالم نہیں ملے گا تو عالموں کا کنارہ کرنا چھوڑ دو گے, عالموں کے ساتھ رہنا چھوڑ دو گے, اور جب عالموں کا ساتھ چھوڑو گے تو علم کا ساتھ چھوٹ جائے گا, اور جب علم کا ساتھ چھوٹ جائے گا تو بے عمل ہو جاؤ گے. دوسری چیز فرماتے ہیں کہ عملاً بلا ریا, فرمایا ایسا عمل بھی نہ ڈھونڈو, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے کہ جس عمل میں ریا نہ ہو. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے میں نماز جماعت پڑھنے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد نہیں جاؤں گا. بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ محلے والے دیکھ رہے ہیں, کل بولیں گے یہ بڑا متقی ہے تو میں نماز جماعت نہیں جاؤں گا, ریا نہ ہو جائے. ہم تو گھر میں چھپ کے پڑھتے ہیں تاکہ عمل کیا رہے؟ خالص رہے. کہ نہیں, بعض عمل میں ریا ضروری ہے. جماعت میں جاؤ تاکہ دنیا دیکھے, جلوس میں آؤ تاکہ دنیا دیکھے, ماتم کرو تاکہ دنیا دیکھے, حسین حسین کہو تاکہ دنیا سنے اور دیکھے. فرمایا عملاً بلا ریا نہیں ہو سکتا. ایک بندہ روٹین سے نماز شب پڑھتا ہے, آج رات کسی نے اس کو اپنے گھر پہ دعوت دی, کھانا تھا, اب نماز شب کا وقت ہوا, اب ذہن میں شیطان وسوسہ لائے گا, جناب ابھی نماز شب پڑھو گے, یہ سمجھیں گے بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, تو لہٰذا نماز شب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا نہیں, ایسا عمل ہے ہی نہیں. تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا, لیکن اگر اس عمل سے ریا نکل رہا ہے, لوگوں کی نظر میں وہ عمل آ رہا ہے, اس عمل کو کرنے میں کوئی وجہ نہیں ہے. تیسری چیز فرمایا تعامن بلا شبہ, ایسی غذا کی تلاش میں نکلو جس میں کوئی شبہ نہ ہو. وہ غذا تجھے ملنے والی نہیں ہے. کسی کے گھر میں گئے, اس نے مرغا رکھا ہے, اس نے کوئی گوشت رکھا ہے, اب آپ سوچنا شروع ہو گئے یہ گوشت جس دکان سے لیا تھا اس نے اللہ اکبر پڑھا تھا کہ نہیں, اس نے چھری صحیح سے چلائی تھی کہ نہیں. فرمایا ان سوچوں میں جاؤ گے تو گوشت سے بھی جاؤ گے اور بھوک مر جاؤ گے, کھانے سے بھی چلے جاؤ گے. تو فرمایا اتنی ڈیپ میں نہیں جانا. ہاں جس کے گھر جا رہے ہو دیکھا کرو فرد متدین ہے کہ نہیں, کمائی اس کی اچھی ہے کہ نہیں. لیکن اگر مشہور زمانہ ہے کہ جناب راشی ہیں, جناب فاسق ہیں, جناب فاجر ہیں, ان کی کمائی اچھی نہیں ہے, اس کے گھر میں کھانا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن عام سا مومن ہے, آپ کو پتا ہے رزق حلال کماتا ہے, اب اس میں اتنی جستجو اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آخری چیز فرمایا صدیقاً بلا عیب, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے لیکن کبھی ایسا دوست تجھے نہیں ملے گا جو دوست بغیر عیب کے ہو.
ہاں ہر بندے میں عیب ہیں، کسی میں غصہ زیادہ ہے، کسی میں تھوڑی بہت عیب ہیں. اب مولا فرماتے ہیں ایسی دوست کی تلاش میں نکلو کہ مجھے ایسا دوست چاہیے جس میں کوئی عیب ہو ہی نہیں. فرماتے ہیں اکیلے رہنے سے اچھا ہے کسی صالح بندے کو اپنا دوست بنا دو. اب ہر بندے میں عیب ہیں، 2 عیب تمہارے اندر ہیں، 2 عیب اس کے اندر، لیکن کسی فاسق کو نہ بنانا، فاجر کو نہ بنانا. جسے بھی دوست بناتے ہو یہ توقع نہ رکھا کرو کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یا اس کی ذاتی زندگی کے اندر نہ جھانکا کرو کہ آج میرے ساتھ تھا، کل کہاں گیا تھا، رات کہاں گزاری تھی. تمہیں جاسوسیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اگر معاشرے میں مسجد میں آنے والا ہے، نمازی ہے. ماسو فرماتے ہیں 2 چیزیں دیکھا کرو. مولا کون سی چیز؟ فرمایا ایک دیکھا کرو وفائے عہد کرتا ہے کہ نہیں، زبان کا سچا ہے کہ نہیں، امانت دار ہے کہ نہیں. اگر یہ 2 خصوصیتیں اس کے اندر ہے، یہ اس قابل ہے کہ اسے کیا بنایا جائے، دوست بنایا جائے. ہمارے مولانا کہتے ہیں کہ جوان تنظیمی جوان تھے. ایک جوان مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا تھا تو اسے کہا جناب آپ مسجد میں نہیں آتے، آپ جلوس میں نہیں آتے، آپ دفاع مقدس کے جلوس میں نہیں آتے، ہم مرکزی پروگرامز کرتے ہیں، آپ یہاں پہ نہیں آتے. اس نے کہا بھائی ان پروگراموں مجھے جانا پسند نہیں ہے، میں نہ دفاع مقدس میں آتا ہوں، نہ دھرنوں میں آتا ہوں، نہ کیا کبھی کبھی نماز پڑھنے آتا ہوں. تو کہا کہ پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسا جوان ہماری محفل میں آ کے کیا کرے گا. عالم نے کہا اسی کو تو لاؤ محفل میں. اگر یہ تمہیں جھوٹ بولتا کہ مجھے پسند ہے تو برا تھا. اس نے تجھے کیا بتایا؟ سچ بتایا کہ جناب ایسی جگہوں پہ میں نہیں جاتا. مطلب زبان کا کیا ہے؟ سچا ہے. اس بندے کو اس محفل میں لاؤ، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر دین کی محبت کو پیدا کرو. دین ایک دن میں کسی کو آپ دیندار نہیں بنا سکتے. آہستہ آہستہ بچوں کو محفل اہل بیت میں لایا جاتا ہے. وہاب قلبی بھی کرسچن تھا، کردار امام حسین سے حسینی بنا. جناب زہیر کو کتنی مرتبہ امام نے قاصد بھیجے، کتنی مرتبہ پیغامات بھیجے، لیکن آخری پیغام میں جناب زہیر بنا. تو ہر چیز کی ترکیب اہل بیت نے فرمائی ہے. فرمایا اگر تو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح کرے، خدا تمہارا تعلق بندوں کے ساتھ صحیح کر دے گا. کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اگر مسائل ہیں، دنیاوی مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، اللہ کے ساتھ صحیح ہو جا، خدا تیرے یہاں کے سارے مسائل حل کر دے گا. ایک جوان تھا امام کی خدمت میں آیا کہ مولا بڑی تنگی ہے. کل ایک واقعہ سنا، آج دوسرا سنا رہا ہوں. امام نے اس کے لیے دعا کی. یہ جوان باہر نکلا، اس نے دیکھا گلی کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہے، بڑی قیمتی انگوٹھی. سیدھا گیا انگوٹھی بیچنے والوں کی بازار میں، قیمت کروائی. انہوں نے کہا جناب یہ تو بہت زیادہ مہنگی انگوٹھی ہے، بہت زیادہ مہنگی ہے. کس کی ہے؟ کہ میرے نہیں ہے، راستے سے ملی ہے، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے یہ مہنگی انگوٹھیاں فلاں یہودی ہے وہ پہنا کرتا ہے، شاید اس کی انگوٹھی ہو. یہ اس یہودی کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے یہ آپ کی انگوٹھی ہے؟ وہ نشانیاں بتاتا ہے، ہاں ہماری انگوٹھی ہے. یہودی پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے اے جوان مسلم، اے جوان مومن، اے جوان متدین، پہلے یہ بتا کہ اگر کسی اور کو یہ انگوٹھی ملتی وہ سیدھا اپنی جیب میں رکھ کے چلا جاتا. کون سی چیز ہے جس نے تجھے میرے در پہ لایا؟ امانت داری، کہ تو نے اتنی قیمتی چیز مجھے آ کر واپس دی. اس نے مسکرا کر کہا کہ یہودی قیامت کے دن تجھے بھی اٹھایا جائے گا، مجھے بھی اٹھایا جائے گا. تو اپنے نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میں اپنے نبی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. اب یہاں پہ موسیٰ بیٹھے ہیں، یہاں پہ حضرت رسول بیٹھے ہیں، اور یہاں تو بیٹھا ہے، یہاں میں بیٹھا ہوں. تو وہاں پہ رسول کے سامنے رسول مجھ سے پوچھیں گے کہ تم میری امت کا ماننے والا تھا، تم نے مجھے موسیٰ کی امت کے سامنے کیا کر دیا؟ شرمندہ کر دیا. کہ میں برائی اس لیے نہیں کرتا کہ قیامت کے دن رسول خدا میرے عمل کی وجہ سے کبھی شرمندہ نہ ہوں. آج ہم کس امام کے ماننے والے ہیں؟ حضرت حجت امام زمانہ سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھے مولا کی شان پر. تو ہم نے کس کو سرخرو کرنا ہے؟ اس جوان نے امام زمانہ کو سرخرو کرنا ہے. فرمایا اپنا اور اللہ کے درمیان تعلق صحیح کر، خدا لوگوں کے درمیان تعلق صحیح کر. دوسری چیز نہج البلاغہ، مولا فرماتے ہیں جس نے اپنی آخرت کو صحیح کیا خدا اس کی دنیا کو صحیح کر دے گا. ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ میری آخرت تو کہیں خراب نہیں ہو رہی، اور اگر تم نے یہ فکر رکھی تو خدا تمہاری دنیا کو صحیح کر دے گا.